ہدایت میں اور پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آئیں. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے غیروں کی رسومات ہمیں کیوں عزیز. دنیا بھر میں اور ایون پاکستان میں اور ہر جگہ ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے. اس کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، یہ کہاں سے آیا اور ایسی رسومات جو ہیں وہ ہمیں کیوں اتنا زیادہ سرایت کر رہی ہیں، کون روکے گا؟ سب چینلز پہ بات ہو رہی ہے، سب چینلز پہ اس طرح کے پروگرامز کیے جا رہے ہیں اور ایسی سروسز شروع کی گئی ہیں کہ آپ اس میں ایس ایم ایس کر کے اپنے کسی کو بھی میسج دے سکتے ہیں. تو پتہ نہیں لاشعوری طور پہ ہم ایسے کام جو ہیں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں تھے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں دیتے. مدرس ڈے، فادرس ڈے، کوئی ایک دن ہمارا تو ایسا ہوتا نہیں کہ کسی ایک دن ہم نے محبت یا پیار کرنا ہے، کسی کی عزت کرنی ہے. کچھ ایسی روایات ہیں جو دوسرے مذاہب میں ضرور ہیں، لیکن ہم میں یہ کیوں ہیں؟ کیا ہماری خود کی تہذیب یا ہمارا خود کا تمدن جو ہے وہ تھا یا ہے یا نہیں ہے؟ اس پر اتنی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ تو آپ کی کالز کا انتظار ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو اگر یہ کوئی بھی ہمارا جو سیگمنٹ گزرا اس حوالے سے مختصر بات کر لیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس حصے میں 15 سے 20 کالز لے لیں تو بات تھوڑی سی مختصر کریں، اگلے کالر کا بھی انتظار کریں کہ وہ کیا کہے گا. جی بالکل. اور وہی بات ہے کہ محبت کا ایک دن کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، چاہے ماں کے لیے، چاہے باپ کے لیے، یا چاہے بہن کے لیے، بھائی کے لیے، یا ایکس وائی زیڈ. اور اسلام تو اس چیز کی نہ پرمیشن دیتا ہے. اور ہم لوگ پتہ نہیں کیوں وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، ہم لوگوں کا وہ حال ہو گیا ہے اس وقت. بالکل صحیح. تو ایسے میں جو ہمارے اپنا دین جو ہے، چلیں کالر ہیں ان سے رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. مولا علی مدد. بطول سسٹر، جزاک اللہ. جی انکل. جی بیٹا. آپ جی آپ کی دعائیں بیٹا، بہت شکریہ. آنٹی آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج کچھ پڑھیں گی بیٹا؟ قصیدہ سنیں. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وسلم. آدھن حلالی موالی تارے آخو دم مسکرندر 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 مازدم مسکرندر 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 مازدم مسکرندر 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 ماز. آدھن حلالی موالی تارے آخو دم مسکرندر 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 مازدم مسکرندر 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 مازدم مسکرندر 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 ماز. مسکرندر 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 حق کلندر مسکرندر حق کلندر مسکرندر حق کلندر مسکرندر. آدھن حلالی موالی سارے آکو دم مسکرندر 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 دم مسکرندر مسکرندر مسکرندر. سیوندی نگری جا کے گلے ہمالا پاکے، سیوندی نگری جا کے گلے ہمالا پاکے، ایلی جے نارے لاکے او. آدھن حلالی موالی سارے آکو دم مسکرندر 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 مازدم مسکرندر 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 مازدم مسکرندر 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 مسکرندر. جی طرح بچوں بہت شکریہ، بہت بہترین انڈرسٹینڈنگ بہنوں آپ کی. اور مزید اگر آپ پڑھنا چاہیں آج شام عقیدت کے پھول جو یہاں 3 بجے اور آپ کے 8 بجے ہوگا، آپ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں صبح ہدایت میں. السلام علیکم. چلیں تو جی کچھ ہی لمحات میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. میں جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی اب میں بات کر سکتی ہوں؟ بالکل بالکل بات کریں. جی میں نے 2-3 باتوں پہ تھوڑا تھا. ایک فارغ نے کی بات کی تھی طالبان سے مذاکرات کی، تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات ان کو بلایا جا رہا ہے امن کے لیے، اس طرح سے کیا جا رہا ہے، ان سب حرکتوں کے باوجود، اتنی ساری کلنگ کے باوجود، تو میرا یہ کہنا تھا کہ ہم جو شیعہ ہیں ہم نے اس پہ میں یہ بلکہ جاننا بھی چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے ہم نے پہلے دھرنے دیے تھے، ہم نے پھر بھی اپنا اسٹرانگ ریئیکشن ان سے اسٹرانگ اپنا ان کو بتانا چاہیے کہ ہم اس چیز میں نہیں، کیونکہ اگر آج ان کو امن کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو پلنے بھرنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں. تو اس لیے یہ انوائرمنٹ ان کے لیے بہت پیسفل جو انوائرمنٹ ہوگا ان کے لیے بہت کارآمد ہوگا، اور پھر یہ ایک دم کھڑے ہوئیں گے اور یہ پھر سب سے زیادہ اٹیک ہم لوگوں پر ہی کریں گے، ان کے شیعوں پر. تو یہ اس بارے میں کہ ہم لوگ کیوں اتنے خاموش ہیں کہیں سے بھی، کہ ہمارے کسی عالم کا کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ کسی نے کوئی اسٹرانگ اس پہ اپنا ریئیکشن شو کیا ہو. تو دوسرا یہ کہ جو
हेलो जी जी, बात करती रहिए बहन. जी, दूसरा ये कि अभी जो आपने बताया था कि मिजाज के बारे में कि लोग तो उनसे उन्होंने भाई ने भाई पे फायरिंग कर दी, तो फायर भाई इसमें 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं. ये कि एक तो ये है कि बेरोजगारी और आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट इतना टेंस है कि लोगों में अब आहिस्ता बर्दाश्त जो है वो खत्म होती जा रही है. मतलब आप देखें, बाहर निकले बिजली नहीं है, घर में हो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बाहर निकले आपके पास जॉब नहीं है. इतना ज्यादा लोगों को टेंस कर दिया गया है कि लोग अब एक दूसरे पर, अपने ही लोगों पर, अपने ही घर वालों पर चलाना शुरू हो गए हैं और यहाँ तक नौबत पहुंच रही है. जराइम की तादाद में इसी वजह से इजाफा हो रहा है. दूसरा, तालीम नहीं है, तालीम की कमी की वजह से लोगों में ये शौर ही नहीं है कि हमने किस तरह से अपने आप को, अपने गुस्से को ठंडा करना है. और जो स्कूल में जो तालीम दी भी जा रही है वो इस तरह से नहीं दी जा रही है कि आपको, यहाँ पे हम जो तालीम लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, हालांकि ये दूसरा रिलीजन है, लेकिन सॉरी, एक्सक्यूज, लाइन, ये सब छोटी छोटी बातों पे बच्चों को छोटी एज से ही टीच किया जाता है. इनके अगर बच्चे ने किसी को कोई चीज भी स्नैच कर लिया तो उसको ये राइट नहीं दिया जाता कि वो स्नैच करे, उसको कहा जाता है कि वापस दो और सॉरी करो. छोटे होते से ये तरबियत के मराहिल स्कूलों में शुरू हो जाते हैं अगर पेरेंट्स ना भी दें तो वो. लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हमारे मसलब ने इन चीजों का हुक्म दिया, वहाँ पे इसके बारे में तालीम ना होने के बराबर है. टीचर्स आते हैं, बुक्स खोलते हैं, पढ़ाकर चले जाते हैं. तो ये चीजें जिनसे होती हैं ये आपकी फिर बर्दाश्त, फिर अब जाहिर आपकी बर्दाश्त ना होने के बराबर रह जाती है इन चीजों पर. किसी बात में से निकल गई तो फिर याद करूंगी तो फिर दोबारा आइएगा बहन. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. और जो इन्होंने आज के मजाज की बात की, थोड़ा सा कि जो शैतानियत होती है ना वो गुस्से के लिए बहुत ही वो ऐसी सरजमीन होती है गुस्सा कि वो शैतानियत उस पर ईजीली गालिब आ जाती है. हाबिल काबिल उस वक्त कोई बेरोज़गारी नहीं थी, कोई बच्चों की लड़ाई नहीं थी, जब यही था कि हसद था और शैतान का गलबा आ गया और भाई ने भाई को कत्ल कर दिया. तो ऐसे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं. आज का भी जो उन्होंने सिनारियो बताया बिल्कुल इसमें हकीकत एक माशरा बनाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है. ये मीडिया ही माशरे को बिगाड़ता है और मीडिया ही माशरे को बनाता है. बिल्कुल सही. और अब बंदे मारना मराना, अब तो इतना वो मीडिया, जैसे आपने बात की, ड्रामों फिल्मों में हम देखते हैं कि वो कोई ऐसी बात नहीं है. और बच्चों का बाज़ औक़ात वो खेलते खेलते ऐसे बहुत सी खबरें हमने सुनी है कि बच्चों ने पिस्टल उठाए हैं और किसी ने थानेदार बन के या डाकू बन के वो गोली चला दी है. वो कई ज़्यादा ड्रामों में बातें आगे निकल गई हैं जो माशरे में पता नहीं क्या वो दिखा रहे हैं, समझ से बालातर हैं. बहरहाल बिल्कुल सही. और वही बात जैसे हम कह रहे हैं ना, गैरों की रसूमात हमें क्यों अजीज़, तो ये जो रसूमात आई हैं ये ड्रामों फिल्मों से भी ज़्यादा आई हैं, क्योंकि हमारा माशरा वो होता नहीं है जो आगे पोर्ट्रे किया जा रहा होता है ड्रामों में, फिल्मों में. वो लिबास, वो अब तो पता नहीं मुसलमानों के भी शादियों के हवाले से, जैसे हम कहते हैं ना कि आम बेचारा कोई बेटी वाला है वो देखता है किसी ड्रामे फिल्म में, या जो बच्ची है उसके ज़हन में क्या होता है कि मेरी शादी जब होगी तो इसी तरह का चरागा होगा, इसी तरह के रंग बरंग कपड़े पहने जाएंगे. तो ये हमारे मीडिया ने भी ये जो रसूमात जो हमारे अंदर घुसती चली आ रही हैं, इसमें मीडिया ने बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा किया. नेगेटिव किरदार. और सबसे बढ़कर ये देखें, ये मीडिया ही तो बच्चों को बता रहे हैं ना. बच्चों को क्या पता ये वैलेंटाइन डे, मीडिया ही दिखा रहा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के. तो ये मीडिया ही बिगाड़ रहा है तमाम. और अब ये हमारे पेरेंट्स का या हमारी माशरा, हमारी फैमिली का ये होना चाहिए कि हमें वो चैनल ही नहीं लगाने चाहिए. हाँ, हिदायत टीवी आपके पास मौजूद है, आप हिदायत टीवी दिखाएं जो सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है. तरबियत में मीडिया का इस वक्त पेरेंट्स के साथ साथ तरबियत में मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार आ गया है. बिल्कुल सही. और मीडिया और हिदायत टीवी पे तो आप हर इशू पे, हम जिस एंगल से देख रहे हैं हम देख रहे हैं, लेकिन आप किस एंगल से देख रहे हैं आप भी इस पर बात कर सकते हैं. और इसमें बिल्कुल आप बगैर झिझक के कि इसको मनाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं बनता. अब मैंने भी पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये भी हमारा पाकिस्तानी लिबास नहीं है. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी हद तक रहते हुए वो जायज़ हैं और उससे हमारे दीन या इस्लाम को, हमारे मज़हब को या बहैसियत मुसलमान हम में कोई ऐसी ख़राबी नहीं आती. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अपना के हम बहुत ज़्यादा जो माशरा है उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है. आज चले एक कॉलर हैं, उस पर बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर. बहन थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज. जो तस्वीर है जिसके ऊपर ये लॉजिक है कि अल्लाह और अल्लाह की जात का सोचो कि वो किस नाम को यानी कि कैसे खुश करना चाहिए.
अपनी भी इंसान मुतमईन रहता है, ना माशरे को मौका नहीं मिलता बोलने का। तो अगर तब भी माशरा बोलता जाएगा तो उस इंसान को इग्नोर करना आसान हो जाएगा माशरे, मुस्लिम अल्लाह की जात पे छोड़ देगा फैसला कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो फिर का ये जवाब है। यही बात आप वैलेंटाइन की बात जिक्र किया था, मौलाना साहब की बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, जरूर बात है, अभी भी सुन रही हूँ मैं। फरूक भाई ये कहना चाह रही हूँ कि इस बात के ऊपर जो क्रिश्चियन की रस्म है या वेस्टर्न की रस्म है, अगर इस पर बात करना शुरू करें तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारा माशरा बड़ा वो मुसलमान यानी कि कौम है, वो तो पहले से ही फजूल रस्मों के अपने ही माशरों को फॉलो कर करके बहुत अपने दीन को उन्होंने बदनाम किया। यानी कि आज तक खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों में तो हिंदू सिखों के रस्म रवाज हमारे कल्चर से निकल ही नहीं रहे। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि हमारे अपने दीन को बिल्कुल ब्लर्ड इमेज दे रखी है। देखने वाला गैर मजहब का हमें मुसलमान बाद में समझता है और हिंदू वाला रस्माजों से देख के वो सही बात है कि हमारी रस्में हमारे दीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग तो यही यहाँ इस हद तक चले हुए हैं कि आपके सामने यहाँ देखते जा रहे हैं। ये ब्रिटेन में तीसरी जनरेशन है, यानी कि इंडिया से निकल के आकर यहाँ के बसने लगी है, यहाँ की तीसरी जनरेशन अब होती है, फिर भी हमारे मुसलमान की कौम के अंदर हिंदू आना की रस्म रिवाज आज तक नहीं निकल रही। वो क्यों? कि ये वहाँ हिंदुओं के साथ रहे थे, बसे थे। कि अगर क्रिश्चियन की कोई आम सी रस्म है, ये कोई दीन और मजहब की रस्म नहीं है, तो उसको अगर भी ऐसे ही लाइट हार्टेड तरीके से या एक रस्म समझ के फॉलो अगर कर रहे हैं, जो हंसी मजाक में या वैसी फॉर्मेलिटी के तौर पर आखिर भी जीते हैं, इधर रहते हैं, तो उसको अपने दीन के साथ रिप्लेस ना करें, अपने दीन के साथ मिक्स ना करें। तो एक हंसी मजाक में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर कोई कर रहा है, खासकर यंग जनरेशन, तो मेरा ख्याल इसका इतना करना चाहिए, कहती ना कि पहले अपने घर की तरफ देखें तो क्या हम अपने मजहब को, अपने दीन को अच्छा रिप्रेजेंट किया है जब से हम मुसलमान नॉन हुए हैं। ब्रिटेन में चुन ले लिया और तो दुनिया में छोड़े, हमारे हर रवाज, हर घरेलू मसले से लेकर खुशियां गमियों में हिंदू आना ही रस्में है। जिस हद तक कि हम अपने दीन को ब्लर कर लिया, वो अहले तशरीह हो, वो अहले सुन्नत हो, सही बात है, सब हिंदुओं की रस्म रिवाजों को छोड़ने का नाम नहीं लेते। शादी ब्याह को देख लीजिए, इस्लाम में ये रस्में बताई हुई है, उनको कैसे पूछते हैं। सही, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है बहन। सब रस्में ले लें, उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान तवज्जो करते कि उनको भी पकड़ के रखा हुआ है। तो ये वैलेंटाइन की आम सी एक फॉर्मेलिटी समझ तो मुसलमानों को कर लेनी चाहिए। चैनल बंद करें, बच्चों को मत दिखाएं, कि वो बच्चों में देखना चैनल पर नहीं देखेंगे तो स्कूलों कॉलेजों में देखेंगे। उनको ये समझाएं कि आप लाइट हार्टेड है, फॉर्मेलिटी है, ये रस्म है, ये मजहब नहीं है, और आपके अपने दीन के साथ रिप्लेस मत करें। बच्चों ने ये चीजें देखनी है, अच्छे अंदाज में समझाएं। उनको बस लाइट हार्टेड है, फॉर्मेलिटी है, कोई मजहब हिंदुओं ने रस्में अगर फॉलो करके उनको पूछते हैं तो इसमें क्या, आई डोंट सी इतना इसको सीरियस लेना चाहिए। हाँ ये है, एग्जिस्ट करती है। आपको मेरा ख्याल में ज्यादातर ये वैलेंटाइन का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, जो हमारे जो एल्डर्स हैं, उनको ये बतानी चाहिए कि कहाँ से शुरू हुई थी। बिल्कुल। तो बच्चे समझेंगे बिल्कुल। इसकी हिस्ट्री, इनका कोई वो पादरी था जिसने, आपको मेरा पता होगा, जी हम सबको पता है बिल्कुल। चले बहन, बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि बच्चों को अगर बताया जाए, बैकग्राउंड बताया जाए कि ये हमारा सिलसिला नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है, तो फिर बच्चे समझदार हैं। और इसको अगर सती तौर पे, जैसे बाहर ये माशरा ऐसा है, उनके फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो सती तौर पे उसको, बच्चे को ज़रूर पता हो कि ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि इसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे, या अपने घरों में ऐसा करें। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। बेटा आपको भी अदाब हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज आपका टॉपिक भी अच्छा है और आपने खबरें भी बड़ी करारी हैं सुनाई थी। अच्छा जी, आज टॉपिक पे बात करूं या खबरों पे करूं? आपके पास 4 मिनट हैं जी नकवी साहब, 4 मिनट हैं, आप जिस तरफ चाहें घोड़ा दौड़ा सकते हैं। नहीं, मैं घोड़ा नहीं दौड़ाता, मैं जंगला बस उड़ा देता जो किसी काम। जंगला बस, वाह 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 वाह, एक चौका आपने मार दिए पहले ही ओवर में, बिस्मिल्लाह। तो मैं गुजारिश ये करूंगा सबसे पहले जी कि जहाँ तक तल्लक है ना तालिबान को कहना कि हमारे फतवा है और नवाज शरीफ वगैरह, तो ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने तो पहले ही बता दिया हुआ कि हम उनके साथ हैं। ठीक है। और अब बात सिर्फ ये है कि सिर्फ 1 मिनट में ये बात खत्म करता हूँ। बात ये है कि वो जब ये कहते हैं ना कि ये कहेंगे तो हम बंद कर देंगे, और वो कह रहे जी हुकूमत करे,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک شہید ہو چکے ہیں لوگ 50-60 ہزار یا 35-40 ہزار جو شہید ہو چکے ہیں یا شیعہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا خون پھر ان کے سر پہ ہوگا، وہ کس کے سر پہ ہوگا؟ صحیح. اس کا جواب دے بھی ہوں گے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ باتیں کرو، کہ یہ خون کا حساب ان میں سے کون دے گا ان تینوں کمپنیوں سے؟ ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے ان کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے نا کہ ہم رسموں کو کیوں عزیز سمجھتے ہیں دوسروں کی، تو فروخ بھائی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ جب معاشرے میں تقسیم ہو جائے نا اونچ نیچ کی، اور اس میں درمیانہ طبقہ ختم ہو جائے، امیر امیر ہو جائے، غریب غریب ہو جائے، تو اس میں یہ پھر باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. غریب کو آخر دل تو رکھتا ہے نا، آخر جذبات تو رکھتا ہے نا، لیکن جب یہاں سے پروموٹ ہو کے جاتی ہیں یہ رسمیں، اور یہاں سے جو جین کی چھٹی پینٹیں جاتی ہیں، تو جب ہپ سے نیچے پینٹیں جاتی ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، میں امام بارگاہ میں تھا تو ایک لڑکا آ گیا اندر، تو اس نے وہ ہپ سے نیچے پینٹ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کے باپ کو بلا کہا کہ اس کی نیپی تبدیل کرو. بچہ آیا تھا 20-22 سال کا، میں سے اس کی نیپی تبدیل کرو، اس کی نیپی گیلی ہے. تو کہنے لگا جی یہ فیشن ہے. تو میں نے اسے کہا کہ فیشن ہے تو جس کو جائے یہاں امام بارگاہ میں تو یہ فیشن نہیں نہ چلتے. تو اس نے پھر اسے کہا کہ جا کے اپنی پینٹ صحیح کرو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپناتے تو بڑی خوشی سے ہیں، لیکن یہ چند دن کے لیے ہوتی ہیں اور چند دن کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر جاتی ہیں. یہاں ہمارے مولانا نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جندوانہ رسمیں جو ہے نا، یہ مہندی ویدی یہ اسلام میں نہیں ہے، اس کو چھوڑیں اور صحیح طریقے سے جو سلسلہ ہے اس کو کریں. تو ایک آدمی بزرگ سے اٹھے، میں نے کہا جی خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم کرتے ہیں، آپ کو کیا؟ تو یہ ابھی بزرگ اس قسم کی باتیں سوچتے ہیں تو پھر انہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ نوجوان طبقے پہ کیا ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں. اس کے لیے ہمیں ہر بار علماء کے پاس جانا پڑے گا، اور جب علماء کے پاز جائیں گے تو وہی راستہ ہمیں دکھائیں گے. اور جب علماء کے پاس ہم جاتے ہی نہیں ہیں، علماء کو صرف ہم نے رکھا ہوا ہے جنازے پڑھانے اور نکاح پڑھانے کے نمازیں پڑھانے کے علاوہ ان سے پاس علم لینے جاتے ہی نہیں ہیں. اور جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو عالم خود گار کرتے ہیں اور اس کو نیچے سمجھتے ہیں عالم کو. تو جب یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر یہ رسمیں جو ہے گھر کر جاتی ہیں، لوگوں میں یہ پھیل جاتی ہیں اور پکا اپنا مقام بنا لیتی ہیں، جو ہمارے معاشرے ہمارے مذہب ہر چیز کو نقصان دیتی ہیں. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ، باتیں کی ہیں جی، بہت شکریہ نقوی صاحب. ٹائم پہ کرنے کی کوشش کی. جی ہاں، اور بہت مختصراً معاشرے کی تقسیم کی انہوں نے بہت اچھی بات کی. کچھ ایسی رسومات آتی ہیں اور ایسا معاشرے میں کچھ چند افراد پورٹرے کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کو مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پورا آسائش ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر ثابت کرنے کے لیے. نہیں بھی ہم بھی امیروں جیسے ہیں. تو بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. علماء کے پاس ہم نہیں جاتے، اور اب تو سہولت ہدایت ٹی وی کی ہے کہ آپ کے فنگر ٹپ پہ ہے، آپ کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جہاں شیطان اور انسان کی جو جنگ ازلوں سے شروع تھی، تو جہاں شیطانی قوتیں بہت ہی طاقتور ہو رہی ہیں، وہاں پر انسانیت اور جو صحیح دین ہے، صحیح مذہب ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں مزید مستحکم بھی ہونا ہے. لیکن ایک کار خیر ہے ہدایت ٹی وی جو سر انجام دے رہا ہے، تو آپ ہدایت ٹی وی بچوں کو دکھلوائیے. کوئی بھی ان کے ذہن میں سوال ہو، اب تو علماء کرام ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. اور جی سبحان بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی، آپ نے تصویر بڑی اچھی دکھائی. 4 تصویریں تھی. 5ویں بات میں کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ پھر آپ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا جی، تو لکھا تھا کہ یہ لوگوں کو آپ نے سن لیا، بس اب یہ دیکھنا کہ اللہ کو ماننا اور جو لوگ غلط ہوں ان کو فالو نہ کرنا. صحیح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو فاروق بھائی میں اپنی بہن کی فرمائش چند اشیاء. بسم اللہ. بالکل بسم اللہ کریں. بسم اللہ. بسم اللہ بھائی، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ. خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو
جیسا کوئی ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جری خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ در ماں دریدہ یوں دور طائف میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. محمد جزاک اللہ، بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے. اور یہ دیکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں جیسے ویلنٹائن ڈیز پر یا محبت یا ان کے مدر ڈے یا فادر ڈے، یہ لوگ محبت کا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قوم جو محبت کا درس دے رہی ہے ان ڈیز کی صورت میں، یہ کیا محبت کا درس دے گی جو اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہوم میں رکھتی ہے اور اپنے کتوں کو اپنے ساتھ سلاتی ہے، اپنے کتوں کی خدمت کرتی ہے، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، لیکن اپنے پیرنٹس کو نہیں پوچھتی، اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جاتی ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہوگا. بس بعض خیر اس معاشرے میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیرنٹس کو، جاوید اقبال جو جسٹس ہیں ان کے بھائی نے اپنے پیرنٹس کو مار کے دفنا دیا تھا. تو یہ ساری برائیاں ہر جگہ ہیں، لیکن ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ جیسے علماء کرام مولانا سید نجم الحسن صاحب نے بتایا کہ ایک ایسا در ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. محبت کا اظہار کرنا، بیوی بچوں سے پیار کرنا، یا اس سے پہلے کہ کیا شرائط ہونے چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے، یہ سب کچھ ہمارے اسلام میں ہے. لیکن کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا کہ شائستہ اور اچھے انداز میں بچوں کو آپ بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں ہماری، تو اس میں بچے اس میں ضرور فالو کریں گے. اگلے کالر، السلام علیکم. شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. تو معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک جو میں نے آج سوال پوچھا تھا جنوبی افریقی ٹیم میں مسلمان کھلاڑی کا کیا نام ہے، تو اسی کھلاڑی نے ایک ایسی روایت بھی ہمیں دکھائی ہے یا بتائی ہوئی ہے کہ وہ اس معاشرے میں رہ کے بھی وہ مسلمان ہونے کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ اس پر کس طرح کاربند ہو سکتا ہے. پوری جنوبی افریقی ٹیم کو جو سپانسر کرنے والی ایک کمپنی ہے وہ ایک شراب بیچنے والی کمپنی ہے. تو اس کھلاڑی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کھلاڑی نے اس شراب بیچنے والی کمپنی کا لوگو جو ہے وہ اپنی شرٹ پہ لگانا جو ہے اس نے انکار کر دیا کہ میں ٹیم کی طرف سے اگر آپ نے میری پرفارمنس کے لیے کھلانا ہے تو کھلائیں، یہ لوگو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. تو ایسی مثالیں ہیں. وہ کھلاڑی کھیل رہا ہے، ٹاپ 5 کھلاڑیوں میں وہ اس کا نام شامل ہے اور اپنے وطن کی خدمت کر رہا ہے. تو جو کاربن رہنا چاہتا ہے اپنے دین میں، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں. ہم کسی کو فالو کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے رنگ میں رنگ گئے تو ہم اور ان کی اچھی بکس میں آ جائیں گے، لیکن آپ اپنے جو عقائد ہیں، جو نظریات اس پر فالو کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہم اپنے عقائد کو خود ہی حقیر سمجھتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، آپ لائیو ہیں صبح ہدایت میں. السلام علیکم. شاید خاموشی ہے تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، ابھی پروگرام میں وقت ہے.
بہت ہی اہم جو آج کا ٹاپک ہے کہ شعور کس طرح اجاگر کیا جائے. ماں کا سسٹر ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, یا والدین کا, جیسے نقوی صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ بچے ایسے فیشنز اپناتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی دن ان کو بتائیں کہ بھائی یہ ایسا ٹھیک ہے, ایسا ٹھیک نہیں ہے, کچھ جائز ہے, کچھ ناجائز ہے. والدین تو خوش ہوتے ہیں ایسی چیزوں پہ بہت ہی افسوس کے ساتھ. بالکل وہی والدین خوش ہوتے ہیں جو خود گمراہی کی طرف ہیں, بعد میں روتے بھی ہیں. بعد میں روتے بھی ہیں جی. اور جو صراط مستقیم پہ شروع سے جنہیں پتہ ہے کہ کس در سے ہمیں کیا ملے گا, ان کی اولادیں بہت کم ایسا ہوتی ہیں کہ وہ بھٹکیں. جی کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید بہت ہی دور سے آپ کال کر رہے ہیں, تو ٹی وی سے نہ سنیں تاکہ آپ کو جیسے ہی میری آواز ٹیلی فون سے سنائی دے تو آپ اس پر بات کرنا شروع کر دیں. ٹی وی سے نہ سنیں, تو یہ مسئلہ رہتا ہے. جو ہمارے بہت ہی دور سے کالر ہوتے ہیں ان سے بات نہیں ہو پاتی. دیکھتے ہیں اب ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جناب مولانا ملک یعقوب صاحب, آپ ہمارے ساتھ. بھائی اور عظمیٰ بیٹی میری طرف سے سلام ہو. وعلیکم السلام. دعاؤں کے ساتھ التماس سے دعا ہے. اور آپ کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کا جو تصویروں والا تھا, اور اب بھی گزارش یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ, یہ امت روایات میں کھو گئی ہے, یہ امت خرافات میں کھو گئی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دین اسلام جس کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب ختمی مرتبت اور اس کے بعد جناب علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ اور ان کے 11 جانشینوں کے ذریعے اسلام کی ہر ایک بات کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ دین آج بھی اسی طرح مظلوم ہے, اور آل محمد بھی مظلوم ہے کہ ہم نے نہ اسلام کو سمجھا ہے اور نہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سمجھا. کون سا ایسا کام ہے جو محمد و آل محمد اور انبیاء علیہ السلام نے کر کے نہیں دکھایا؟ زندگی کے ہر سانس کو گنا ہے اور ہر قدم کو ناپا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ویلنٹائن ڈے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارا دشمن ازلی, جو ہمارا نہیں صرف انسانیت کا ازلی دشمن ہے, جب یہ ہولوکاسٹ کے بعد تھوڑے سے بچے ہوئے یہودیوں نے مل کر بیٹھ کر سوچا کہ اب ہم کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں, تو انہوں نے جو پرائرٹی لسٹ بنائی, اس کا جو فرسٹ آف پرائرٹی کا جو سب سے پہلا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا انسانیت کو اخلاق کے حسنہ سے لے کر ہٹا کر بد اخلاق بنانا ہے. اور آج دنیا میں دیکھ لو, جہاں جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے, نہ ان میں پردہ ہے, نہ ان میں حیا ہے. اور اب پاکستان کی حالت دیکھو, کون سا ایسا چینل ہے جہاں پر عریان لباس میں بیٹھ کر خواتین گا نہیں رہی, ناچ رہی ہیں, اور علماء بے حس اور بے بس بن کر خاموش ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنہیں حکومت میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے وہ کم از کم اتنا تو سوچیں کہ ہماری امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے. رہی بات یہ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, دیکھیں ویلنٹائن ڈے کہاں سے آ رہا ہے, یہ ہالی ووڈ سے آ رہا ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ سے آ رہا ہے, یہ شیطانی چینلوں سے آ رہا ہے. یہ باتیں جب تک ہم دل سے غور سے بیٹھ کر نہیں سوچیں گے, اور ہمارے علماء اکرام اور عمراء جب تک اس کے متعلق صحیح بادی و نظر سے نہیں سوچیں گے, یہ معاشرہ اسی طرح بے روی کی طرف جاتا رہے گا. ٹی وی کا نظام علامہ اقبال نے بڑے دیر سے کہہ دیا تھا کہ یہ سینما نہیں صنعت آزری ہے, وہ بت خانہ خاکی یہ خاک استری ہے, وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا یہ تہذیب حاضر کی سودا گری ہے. یہ ٹیلی ویژن, ان پر ایڈورٹائزمنٹ, ہر روز نیا فیشن, یہ ہمیں ڈوبنے کی طرف لے جا رہا ہے. اور یقین جانے ہمارے اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ نوار مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہو, مغرب کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو جہاں سورج جیسا محیط سیارہ بھی جا کر ڈوب جاتا ہے, اور ہم تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں. اور اس کا ایک ہی حل ہے
کہ ہم محمد و آل محمد کی تعلیمات، ان کے اخلاق و کردار کو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جب تک وہ سیرت نہیں اپنائیں گے ہم کوئی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم سب کچھ گنوا چکے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آئے کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ ہے اختلاف کے تالے پڑے ہوئے، دروازہ شہر علم کا علوم آل بیت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کے ہیں باہر کھڑے ہوئے۔ اور ایک اور شعر بھی سنا دوں، بسم اللہ۔ ہے مسند نشین اکثر عقیدہ فروش ہیں، اور سچائیوں کے حلق پر خنجر کی دھار ہے، پروردگار وارث حیدر کو بھیج دے، اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے مولانا صاحب، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ آئے اور بہترین اپنے علم سے نوازا، اپنے تجربے سے نوازا۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق وعلیکم بھائی۔ السلام جی بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی علی بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی علی صاحب۔ جی کیسے ہیں جی؟ خیریت؟ الحمدللہ، بہت شکریہ بھائی۔ اصل میں محترم نے جو باتیں کی بڑے زبردست قسم کی باتیں کی، اور واقعی اسی طرح ہمیں ان چیزوں کا وہ ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اپریل فول کیوں منایا جا رہا ہے، یا ویلنٹینو ڈے کیوں، کیونکہ اٹ واز ویلنٹینو کوئی ایک بندہ تھا، اس نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اور جیسے اپریل فول کے بارے میں بھی ہمیں کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس میں مجھے ایک بڑا اچھا لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک پٹھان کو کوئی مار رہے تھے، کسی نے پوچھا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے پوچھا تھا کہ ویلنٹائن ڈے کی نماز کب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا ہر روز کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ آج بہت بڑا تہوار ہے، کچھ اس کا بھی ہوگا۔ صحیح بات ہے، یہ ہم سب پہ ہیں، صرف ایک قوم نہیں بھائی، یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں، پتہ نہیں یہی حال رہا تو 10 سالوں کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ اور جب اتوار کی چھٹی ہوئی تو کئی دوست پوچھتے تھے کہ اب جمعے کی نماز اتوار کو ہوگی، کچھ ایسا بھی تھا، تو یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا۔ بالکل، اور یہی ایک کچھ جو چینلز ہیں نا، جیسے ہدایت، جی میں نے کچھ کوئی چینل دیکھتا رہتا ہوں، جی انہوں نے تو بہت ہی برا حال کیے، کیونکہ نام تو میں نہیں لے رہا ہوں، لیکن انہوں مذہب کی آڑ میں وہ ایسے واحیات وہ آگے لا رہے ہیں کہ حیران ہو جائیں گے۔ کبھی شادی کا سسٹم اس پہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی اور سسٹم کر رہے ہیں۔ اچھا، کسی نے بھی نہ نماز کے بارے میں بتایا کہ بھائی نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے۔ وہ رمضان میں علی بھائی، رمضان میں کبھی ربیع الاول میں تھوڑا سا ہم نے ٹائم دے رکھا ہے نا دین کو، تو روزوں میں دیکھا جائے گا، باقی بس وہ صرف وہی ایک مہینہ میرے خیال میں عبادت کے، ان کے لیے اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ ہمیشہ یہ تہمت لگاتے ہیں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، لیکن ہمیشہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ بھائی شیعوں کا تو یہی ہے کہ بس محرم میں، میرے والد صاحب نے ایک دفعہ وہ کیا کہ بھائی محترمو یہ بتاؤ کہ تم لوگ محرم میں تو چلو شیعہ سینہ زانی کر رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی 2 رکعت نفل پڑھا ہے؟ کچھ اپنے طریقے سے محبت کا تو اظہار کرو، پڑھ کے جو ہے نا ان کے بارگاہ میں پیش کرو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، جزاک اللہ بھائی، سلامت رہیے۔ اور انہوں نے بہت صحیح دعا میں یاد رکھیں فاروق بھائی، اور محترمہ دوسری بہن ہیں ان کو، اور جو ہے نا انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ جی، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور بہت صحیح انہوں نے بات کی، بلکہ ہم بھی ایک اسلامی چینل ہے، میں تو ابھی باقی چینلوں کی بات نہیں کر رہی، اسلامی چینل نام بھی ہم نہیں لیں گے۔ ہم نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ محبت کا دن بنا رہے تھے، تو لوگوں نے کال کر کے جو ان کی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں حوصلہ افزائی کی، مطلب حوصلہ افزائی سے مراد وہ باتیں لوگوں نے سنائی ہے کہ لاسٹ سنڈے کی بات ہے، یہ لوگوں نے وہ باتیں سنائی ہیں کہ یہ آپ اسلامی چینل ہے اور آپ یہ درس دے رہے ہیں لوگوں کو، تو انہوں نے بریک لی، اور بریک لے کے پھر وہ دوبارہ اس کو گھما پھرا کے واپس چھوڑنا پڑا۔ بالکل، اور اس سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس سارے جو رسومات ہیں اس کو روکا کیسے جائے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو لٹھ بردار ہے، ڈنڈے برسانے والا ہے کہ وہ پکڑ لو، مارو ان کو، جو اس طرح کے دن منا رہے ہیں، تو اس طرح یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ شائستہ انداز میں، اچھے انداز میں اگر بچوں کو، نوجوانوں کو بتایا جائے تو بہت سے ایسے گھرانے یہاں رہ کے بھی وہ اپنے دین پہ کاربند ہیں۔ میڈیا کے ساتھ ساتھ ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جو ماں ہوتی ہے وہی ایک اچھی قومیں جو ہیں، درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ ہے۔ ایک کالر ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی آپ کی دعائیں بھائی۔ اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی ہلو، جی بھائی اپنا نام بتا دیں۔ جی
میرا نام احمد ہے, میں نیروبی کینیا سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ بھائی. ہاں, آپ کا پروگرام ایسا اکثر دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے اور انشاءاللہ سب کو زیادہ توفیق دے. میری ایک درخواست تھی بسم اللہ کہ یہی چینل آپ ممکن ہو سکے تو لندن میں اسٹینمور میں افریقہ فیڈریشن کر کے ہے, وہاں پر سوری ناٹ افریقہ فیڈریشن, ورلڈ فیڈریشن جو کھوجا کی ہوتی ہے, جی شاید آپ کو وہ معلوم ہوگا یا نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے. کر کے ہے تو ان لوگ کو یہ تھوڑا بتا دیجیے کہ تھوڑے سب جماعتوں میں یہ تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کر دے تو بہت سارے مومنوں کو یہ فائدہ ہوگا پوری دنیا میں انشاءاللہ. اسٹینمور میں لندن میں ہے ان کی آفس. چلیں جی بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگر وہ سن رہے ہوئے تو آپ کا پیغام پہنچ گیا. نیروبی کینیا میں دیکھیں ماشاءاللہ آپ پروگرام دیکھ رہے تھے, آپ نے کال کی, جزاک اللہ. اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب کیسا مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ. بیٹی آپ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے, الہی دینی بلند کرے. بہت شکریہ بھائی. وہ فاروق صاحب میں اس وقت مصروفیت کی وجہ سے جی زیادہ بات تو نہیں کر سکوں گا. جی بسم اللہ. لیکن یہ ہے کہ میں نے کچھ 3 دن پہلے جب آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا واپسی کے اوپر, اچھا, تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو خوش آمدید کہوں, لیکن میں نے مستقل کوشش کی, آپ کو رابطہ نہیں ہو سکا, ٹیلی فون مجھے نہیں مل سکا, کال نہیں ہو سکی میری تھرو. آج مجھے اتنا تھوڑا سا وقت مل گیا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو خوش آمدید کہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ واپس آ گئے. آپ کے پیچھے بھی پروگرام تو چلتا رہا, ظاہر بات ہے, اور عظمیٰ بیٹی نے اس کو نہایت خوبصورتی سے چلایا, ٹیکٹ کے ساتھ میں, بڑی تحمل کے ساتھ میں, تمام سب جتنی بھی چیزیں تھیں اس بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ میں کی. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ حق کو لیرا رنگ و بوئے دیگر است, ہر شخص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو آپ کی اہمیت اپنی جگہ کو پر اب آپ آ گئے تو گھر زیادہ بھرا پورا معلوم ہوا, خالی گھر زیادہ اچھا نہیں لگتا. اور یہ ہمارے اس گھر کی زینت نقوی صاحب آپ خود بھی ہیں ماشاءاللہ. گئے تو رونق کاشانہ ہو گئی. جزاک اللہ. تو میں آپ کو بہت مبارکباد کہتا ہوں, اور کہ آپ آ گئے, اور خدا کرے آپ کے تمام جتنے بھی مسائل تھے جن کی وجہ سے آپ غائب رہے اور ہم کو محروم رکھا آپ نے, وہ آپ کے مسائل جو ہے حل ہو گئے ہوں, اور آئندہ کبھی اس قسم کے حل نہ پریشانی نہ ہو, اور آپ کو اس طریقے سے قائم دائم رہیں, اور اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ مان میں رکھے. وہ بیٹی عظمیٰ تم نے بہت خوبصورت کام کیا, ان کو تو شاباشی ہے, یہ جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے. اللہ میاں تم سب کو خوش رکھے, اور آپ کے ہدایت ٹی وی والے جو لوگ ہیں, ان لوگوں نے میرے ساتھ میں بڑا تعاون کیا, اور میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو پیچھے کام کر رہے ہیں, در پردہ کام کر رہے ہیں. اللہ میاں آپ سب کو خوش رکھے, اس چہرے کو دائم قائم رکھے, اور اللہ میاں ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. خدا آمین. بہت شکریہ مولا, آپ کو بھی سلامت رکھے نقوی صاحب. اسی طرح آپ آتے رہیں, ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. اور نقوی صاحب اتنے عظیم اور اتنے ہمارے پیارے بزرگ ہیں کہ انہوں نے جیسے ایک بار بتایا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے, وہ ان سے شاباشی لے چکے ہیں, تو آگے یہ ہمیں شاباشی دے رہے ہیں. تو ہم آپ کا شکریہ کس طرح ادا کریں. تھوڑا سا بانٹا ہوا تھا نقوی صاحب, اب بدھ جمعرات جمعہ میں صبح ہدایت کروں گا, منڈے کو ہماری بہن کر رہی ہیں, منگل کو ہماری ایک اور بہن اور بھائی کر رہے ہیں لندن سے. تو بس کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو وقت دے سکوں, اور میری تو زندگی یا آپ کے لیے ہے یا اپنے بچوں کے لیے, ہدایت ٹی وی یا میری بیوی, تو یہ دو چیزیں ہیں اور کچھ نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فاروق بھائی, میں حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ نقوی صاحب, بسم اللہ. اور صرف اس بات کے لیے حاضر ہوں, آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کس طرح ان رسموں کو تبدیل کریں. جی ضرور. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے نا پھر اس کے ساتھ اس کی پازیٹیو بات بھی کروں گا. جی. کہ ہمارا اسلام آباد میں تھا تو وہاں پہ نا پورا سال انہوں نے چار پائی کے ساتھ گلا رکھ کے اسپیکر رکھ کے شور مچایا کہ جو مسجد کے لیے چندہ دے گا اس کا گھر جنت میں ہوگا. زمین پہ بیٹھ کے وہ جنت میں گھر دے رہا تھا. جب وہ مسجد مکمل ہو گئی, مدری صاحب بن گیا, تو ہم ایک دن سیر کرتے کرتے نا میں نے کہا یار چلو اندر جا کے نماز بھی پڑھ لیں گے, اور ساتھ مسواک کی ہوئی تھی, چلو دانت بھی صاف کر لیں گے. اب یہ مسجد کے کافی دور ہی تھے, تو مولانا راستے میں کھڑے ہوئے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ مسجد میں جا. یہ مسجد آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا, آپ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے تو نہیں بنائی ہم نے. تو میں نے کہا سال پہلے تو ہمیں آپ جنت میں گھر دے رہے تو آپ مسجد میں بھی نہیں جانے دیتے. تو جب یہ ماحول ہو جائے گا تو پھر لوگ مسجد سے پیچھے ہٹتے ہیں. اب دوسری طرف اب آ جائیں
تو اب حالت اب یہ ابھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جب ہم مساجد میں جاتے ہیں، اپنے امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، جہاں ہم یہاں پہ گلاسکو میں بھی ماتمداری ہوتی ہے اور بچے جوان سب آتے ہیں، ماتمداری بھی کرتے ہیں، نوئے قصیدے سب پڑھتے ہیں، مجالس بھی ہوتی ہیں، اور اتنا شوق پیدا ہوا ہے کہ پہلے 10 آدمی تھے، اب وہ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز آپ پیدا کریں گے تو نوجوان نسل خود آپ کی طرف کھینچی چلی جائے گی، لیکن حالت یہ ہے اب یہ کہ ہم لوگوں نے مسجد کو بھی اور امام بارگاہوں بھی اپنی سیاسی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے اس میں بھی چپلیشیں پیدا کر رکھی ہیں، یونینیں بنانیاں اور کمیٹیاں بنانے کے چکروں میں ہم نے وہاں بھی تھوڑی سی نفرت پیدا کر دیں جس سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں آپ صاف کر دیں اور وہاں ماتمداری ہو، وہاں قصیدے ہوں، نوئے ہوں، مسجد میں نماز ہو، وہاں باز ہو، وہاں بیٹھ کے باتیں ہوں، علم کی باتیں ہوں، تو آتے ہیں لوگوں کے دل میں شوق ہے، لیکن ان وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب اس کا آپ مولوی بھی تو 2 قسم کے ہیں نا، ایک وہ مولوی ہیں جو درود رسول پاک پڑھتے ہیں، وہ درودی ہیں، ایک مولوی وہ ہیں جو درودی ہیں، جو درود سے لوگوں کو اڑاتے ہیں اور بم دھماکے کراتے ہیں۔ تو درودی مولویوں سے جان چھڑوا لو اور درودیوں کے پیچھے چلے جاؤ گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جی 2 قسم کے انہوں نے، نقوی صاحب نے جیسے مولانا حضرات کی بات کی ہے، کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ تو ان کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ میں بتاؤں کہ ایک گاؤں میں ایک شخص نے سینما لے لیا، فلمیں دکھانے کا سینما لے لیا، تو وہاں اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس وہ آیا اور مولوی صاحب کو 500 روپیہ دیا کہ مولوی صاحب آپ دعا کیجیے گا کہ میرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کیا کاروبار ہے آپ کا؟ اس نے کہا میں نے یہ سینما لیا اور اس میں یہ عید کو یہ فلم چلے گی۔ تو مولوی صاحب وہ سوچنے میں پڑ گئے کہ اب میں آپ کے لیے کس طرح دعا مانگوں کہ آپ کے کاروبار میں اللہ اضافہ فرمائے۔ تو مولوی صاحب نے عید کے دن خطبہ ایسا دیا کہ انہوں نے او خبردار لوگوں کہ یہ اس شخص نے سینما لیا ہے اور فلاں فلم اگر تم نے دیکھی تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اچھا۔ تو ادھر اس سینما میں ٹکٹیں لینے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی لائنیں ہی لائنیں۔ تو ہمارا ایک جیسے ہماری سوسائٹی کا آپ نے بتایا جن چیزوں سے مولوی حضرات روکیں تو وہ ہم ضرور کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ طریقہ اپنایا، تو انہوں نے اس طرح دعا بھی نہیں کی اور وہ 500 بھی اپنا وہ اس کا بھی حق ادا کر دیا۔ تو یہ چیزیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی نقوی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فاروق، کافی دیر سے بولتے ہوں۔ اچھا تو فاروق بھائی، پہلے تو آپ کے سوال کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا، ابھی تک خاموشی تھی جی، تو اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ جو کھلاڑی ہے ہاشم عاملہ نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کھلاڑی ہے، تو چلو اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی دے، اسلامی طور طریقے سے چل رہا ہے جی۔ تو دوسرا جو فاروق بھائی آپ کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں ہمارے 2 بہترین علماء نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی، لیکن پھر بھی چلو کچھ بات کر لیتے ہیں کہ پہلے تو ایک میں حدیث شیئر کرتا ہوں۔ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں جتنے پھوٹ پڑے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے اور علماء کو چاہیے کہ وہ اس میں میدان میں آئیں اور ایسی چیزیں جو بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر، یہاں کے ماحول میں تو چلو تھوڑا سا ایک الگ وہ ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جہاں پوری ایک مملکت اسلامی مملکت ہے، حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، پارلیمنٹ بھی مسلمانوں کی ہے، وہاں پہ سارے سلسلے ہیں، تو وہاں پہ کم از کم ان چیزوں کو میڈیا کے اندر جو یہ بغیر بے جائی پھیل رہی ہے، اس قسم کے رسم و رواج کے ذریعے سے، اور جیسے ابھی آپ نے بات کی، واقعی یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ٹی وی پر وہ اس دن کے حوالے سے وہ دن نہیں منایا جا رہا، دن ہفتے منائے جا رہے ہیں، پورے ہفتے منائے جا رہے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے علماء کا کردار جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور علماء کو ہی آنا پڑے گا اس مسئلے میں۔ وہ جو ڈنڈا بردار آپ کہہ رہے ہیں، لت بردار، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا، وہ تو معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والی بات ہے۔ یہ تعلیم سے اور قرآن کی جو روشنی میں جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے بتا کر تو یہ اس معاشرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی آپ یہ لوگ کیا کریں، تو آگے سے جواب ہم تو عام لوگ ہیں نا، ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے دینی کہ ہم کسی کو وہ دین کے حوالے سے بتائیں، تو جب ہم جیسا بندہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں
آپ جو بھی کس دنیا میں پڑے ہوئے آپ تو اندھیروں میں ہو, روشن خیالی ہے, روشن دنیا ہے, بھائی دنیا کی بات کرو. تو یہ مطلب اس طرح کے لوگ ہیں. تو ان کے لیے ایک مولا علی کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بچایا اس نے منافع کما لیا. مگر یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ رہے ہیں, آخرت کو بیچا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک اور حدیث تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں. مولا علی کا فرمان ہے کہ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے. یہ جو آج کل محبت کا دن منایا جا رہا ہے یہ دنیا داری والی محبت ہے. یہ ذرا سا بھی کسی کو اگر کسی نے پھول نہیں دیا تو وہ محبت بھی ختم ہو گئی. یہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محمد و آل محمد کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور مومنوں کے اندر محبت و پیار جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہترین بات, بالکل. نقوی صاحب جی ہاں, نقوی صاحب تھے بیلجیم سے. تو انہوں نے جو بات کی ہے تعلیم سے اور اچھے انداز سے کسی کو بتایا جائے, اور جو جیسے ایک اور نقطہ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ یا جو ایسے افراد جو ایسی رسومات دیکھ کے ذرا اپنی غصے کا اظہار کرتے ہیں یا تھوڑا سا اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, تو ایسے لوگ تنہا کر دیے گئے ہیں, کیونکہ برائی اتنی غالب آ چکی ہے. اب بیچارے جو بات کرتے ہیں کہ اچھائی کی طرف کسی کو لانے کے لیے, تو وہ گھبراتے ہیں, شرماتے ہیں اور اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ, دنیا بہت ایڈوانس ہو رہی ہے. تو یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جو ایک ایسا چھوٹا سا ایک گروپ بنتا جا رہا ہے وہ اچھی لوگوں کی جو آگے تبلیغ کرنے والوں کا, تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, ان کے لیے مائک ہے, یہ دنیا تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے. اور آپ اکیلے تنہا نہیں ہیں. آپ برائی ظاہر ہے شیطانیت بہت زیادہ حاوی ہو چکی ہے اس وقت, لیکن جو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے, ہمیں طاقت ملی ہے تو ہمیں اس کو اپنے انداز میں ضرور بات کرتے رہنا چاہیے. برائی کو برائی اگر جسارت رکھتے ہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھیں, زبان سے برا سمجھیں اور ہاتھ سے روک سکتے ہیں. تو ایسے جب حالات پیدا ہو جائیں کہ ہاتھ سے روکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, تو اس کا آغاز گھر سے پہلے ہونا چاہیے, نہ کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو. بالکل. اور دیکھیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے, جبکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تو مولا علی کا قول ہے نا, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر معاشرے کا حصہ یہ کہ جی کون کہہ رہا ہے, اس پہ زیادہ فوکس ہم رکھتے ہیں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فاروق صاحب میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو اور علماء بیٹی کو سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں, مومنوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میری وائف کی طرف سے بھی آپ دونوں کو سلام عرض ہو. وعلیکم السلام. اور آپ کیا عقل کے شہزادے ہیں. نافل جمی ہوئی ہے صبح عید کی, اور ہم لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں, ساتھ آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں, اور ایسی عقل کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل روشن ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں. تو جناب یہ آپ نے جو فوٹو دکھائی ہے یہ دنیا کا رنگ اسی طرح ہے فاروق صاحب, اسی طرح ہے. جی ہاں, کہ ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے رسول والے دس کو بلا کر یہ دنیا کے ویلیڈن بنانے شروع کر دیے ہیں. ہم لوگوں کو کہاں عقل آئے گی؟ تو جو مذاکرات کرنے کی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں, مذاکرات تو عقل مند لوگوں کے ساتھ کرنے چاہیے. جن لوگوں کی عقل ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ ہم لوگوں کو حق کے اوپر کھڑا رہنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. اور ہمارے سامنے کوئی شخص نہیں آ سکتا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول والے پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے. تو جہنم کے ساتھ مذاکرات کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آگ کے اوپر ڈٹ جاؤ اور تقوی کے اوپر آ جاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت ہے ہم لوگوں کو اپنے مقصد سے ہلا نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ رسول اور اہل بیت سے اس طرح محبت کرو جس طرح محبت کرنے کا حق ہے, جس طرح پانی کا ایک حصہ ہے اس طرح ان کے ساتھ محبت کرو. وہ اس طرح روشن ہے دنیا میں جس طرح سورج ہے, ڈے اینڈ نائٹ ہے. ان کو بلا کر ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ دنیا میں کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بولتے ہیں کہ وہ مل نہیں سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سب شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور مومنوں کو, خاص کر حیدرآباد میں جو نقوی صاحب ہیں ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. کیا کہنے یعقوب صاحب کا. اور
ان کی باتوں میں سے کچھ نہ کچھ تلاش، کچھ نہ کچھ چیز ہمیں مل ضرور جاتی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا، اور ہماری بہن بھی جو پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو بھی ہمارا سلام ہے. ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ بات کیجئے، بہت شکریہ آپ بول پڑے. اور کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حسین شاہ گیلانی، پاکستان، شور کوٹ سے. جی شور کوٹ سے، ماشاءاللہ. آپ کے پروگرام روز دیکھتا ہوں جی بھائی، اور کال بھی کرتا ہوں. اور شاہ صاحب آج آپ سیب لے کے آئے ہیں بازار سے، کل آپ مولیوں کے پتے لے کے آئے تھے، آج ہم نے سیبوں کی بات. جی بڑی مہربانی، بڑا پہچانا آپ نے. جی جی بڑی خوبصورتی ہے آپ کے جو جتنے بھی ہمارے چینل چل رہے ہیں. جی جی ان میں جو سب سے خوبصورتی ہدایت ٹی وی کی ہے نا، الحمدللہ، یہ لائیو کال جس میں مومنین آپ کے ساتھ ڈائریکٹ شامل ہوتے ہیں. بالکل دل کی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی دل کی باتیں کرتے ہیں. میں تو کال کرتا ہوں، ایک چند شعر ہیں نئے ماشاءاللہ عطا ہوئی ہے مولا کائنات کے حضور. واہ واہ، آپ شاعری بھی کرتے ہیں جیسے. بسم اللہ بسم اللہ. مشکلوں میں تمہارے سوا کوئی اپنا سہارا نہیں، آپ ہی جب مددگار ہیں، غیر کو پھر پکارا نہیں. سبحان اللہ. تھام لے آ کے اپنا علم، آ بھی جائے اب تو خیبر شکن، دن تمہارے گزارا نہیں. دیکھ قدموں میں سنم، بت شکن سے یہ تیر سجا، جانشین نبی حرم ہے تمہارا ہمارا نہیں. آخری شعر سناتا ہوں تاکہ کسی اور کو بھی وقت ملے. رب نے اس کا محبوب لڑکے یہ فیصلہ کر دیا، جو علی کا نہ بن پائے گا، حشر تک وہ ہمارا نہیں. سبحان اللہ، حشر تک وہ ہمارا نہیں. بہت شکریہ حسین شاہ صاحب شور کوٹ سے. آپ خود شاعری بھی کرتے ہیں، مختصر بھی آپ نے اشعار کیے ہیں، بہت شکریہ. اور جو بھی لوگ شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرنا چاہیں، آج پاکستان میں آپ رات 8 بجے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ ضرور آئیے گا، عقیدت کے پھول. اور اگر کوئی کالر ہیں آخری تو ان سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ بالکل 2-3 منٹ بچے ہیں. السلام علیکم. چلیں تو وہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک پوائنٹ آپ جو بات کرنے لگی تو اس کے بعد پھر آخری بات بھی میں چاہوں گا آپ بیان کریں، ماں کی درسگاہ سے حوالے سے کہ ماں سب کچھ سکھا سکتی ہے اگر بچوں کو چاہے. یہی جہاں جیسے ہم آج کے دن کے حوالے سے لے رہے ہیں نا کہ تربیت جو ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، یا یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں، مشہور باتیں ہیں کہ اچھی مائیں اگر ہوں گی تو اچھی قومیں بلڈ اپ ہوں گی. جی بالکل صحیح. تو وہی بات ہے کہ ماں کا بہت بڑا کردار ہے ہر چیز میں، ہر جگہ. ایک اچھی شخصیت اگر پیدا ہوتی ہے، پیدا کرنے کے علاوہ تربیت کے طور پہ بھی ماں کا بہت بڑا کردار. اصل میں دیکھیں ہمارا معاشرہ یہ ایک سلسلہ ہے کہ بچہ جب پہلی بار گالی دیتا ہے نا توتلی زبان میں، تو وہ ہمارے والدین بہت خوش ہوتے ہیں اور لاڈ پیار کرتے ہیں. ایسی چیزیں جب وہ بچے پہلی بار سیکھتے ہیں یا کرتے کراتے ہیں تو ماں کو تھوڑی سی دل پہ چلے پتھر ہی رکھ کے، والدین کو ظاہر ہے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے اپنے بچوں سے، لیکن کیا غلط ہے کیا صحیح ہے
تھوڑا سا سختی یا تھوڑا سا ان کو بتانا ضرور چاہیے کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہماری باؤنڈریز ہے. بالکل ماؤں کا بہت بڑا کردار، کیونکہ زیادہ وقت جو ہے اولاد کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے. آیا کہ پیرنٹس کا والد صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے، لیکن ماں کا سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کا بہت بڑا کردار ہے. اور آخری بات کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری بات یہ کہ جب کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک عمل کرو تو الحمدللہ کہو، اور جب کسی بدی کا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرو تو فوراً استغفر اللہ واتوبوا علیہ کہو. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جسے توبہ اور استغفار کی توفیق مل جائے وہ خدا کی مغفرت سے محروم نہیں ہوتا، اور جسے شکر ادا کرنے کا موقع مل جائے وہ نعمتوں میں اضافے کا سزاوار ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ توبہ کیجئے، اور جب آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، تو فوراً الحمدللہ. سبحان اللہ. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، ہم اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، اس کو ضرور اپنانا چاہیے، لیکن جو برا ہو رہا ہے اس سے ہم نے ذرا ہٹنا بھی ہے، بیزاری بھی کرنی ہے. تو کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے اور آپ کی ملاقات یہاں کے 3 بجے پاکستان 8 بجے ہوگی پروگرام عقیدت کے پھول میں، اور پوری صبح ہدایت کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.